ایک شہر میں ایک نیک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام وسیم تھا اور وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ سارا دن محلے میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو شہزادی؟ اگر ایک بار اور مجھے راستے میں روکا تو تمہارا حشر اچھا نہیں ہوگا۔ ارے تم غصہ کیوں کرتی ہو؟ میں تم کو پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شیشے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ مجھ سے شادی کرے گا؟ جا یہاں سے، اپنا منہ دھو کر آ، بڑا آیا شادی کرنے والا، دوبارہ مجھے روکا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا بول کر ارم وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی وقت وسیم کا دوست فرحان وہاں سے جا رہا تھا۔ وسیم، تم ارم کو جانتے ہو؟ کیا کہہ رہی تھی ارم؟ ہاں یار، میں جانتا ہوں، اکرم صاحب کی بیٹی ہے، مجھے بہت پسند ہے۔ وہ بھی اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھی کہ انداز سے تو کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ میرے بھائی، میری بات مانو تو اس سے دور ہی رہا کرو۔ محلے والے کہتے ہیں اس پر کوئی سایہ ہے، ساری رات چھت پر اکیلی کھڑی رہتی ہے۔ کئی لوگوں نے اس کو قبرستان میں آدھی رات کے وقت بھی دیکھا ہے۔ تو جانتا ہے نا کہ آدھی رات کو کوئی انسان قبرستان میں نہیں جا سکتا۔ چل بے وقوف، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اتنی خوبصورت ہے ارم، تجھ کو وہ بھوت لگ رہی ہے؟ میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ وسیم اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ابا، میں کب تک اکیلا رہوں گا؟ اب میری شادی کروا دو، میری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ واہ جی واہ، صاحب جی کی بات تو سنو، کام کاج تو کرنا نہیں ہے، سارا دن آوارہ پھرتے رہنا ہے، مفت کی روٹیاں کھانی ہے۔ اس کی شادی کر دو، پھر اس کو اور اس کی بیوی کو سب کا خرچہ اٹھاؤ۔ میں تو کہتی ہوں اس جیسے نکمے کو لڑکی دے گا کون؟ کون اپنی بیٹی کو کنویں میں دھکا دے گا؟ چلا جا یہاں سے، تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ ابا، اماں کو دیکھ رہے ہو؟ اماں کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں نے کیا غلط بات کی ہے؟ بیٹا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، پر تیری ماں نے بھی صحیح کہا ہے، کچھ کام تو کرنا ہی پڑتا ہے نا زندگی گزارنے کے لیے۔ ابو، میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں، ساری خاندانی جائیداد کا وارث ہوں، سب کچھ میرا ہی تو ہے، پھر میری شادی کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، کروا دوں گا تیری شادی۔ مجھے اکرم صاحب کی بیٹی ارم پسند ہے، آپ اس سے میری شادی کروا دو۔ میں کل اکرم صاحب سے بات کرتا ہوں۔ وسیم کے ابو وسیم کا رشتہ لے کر اکرم صاحب کے گھر گئے۔ دیکھو بھائی صاحب، میں آپ کی حیثیت کا نہیں ہوں، آپ کو جہیز میں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ نہیں، جہیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کی لڑکی ہمارے گھر آ جائے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، میں آپ کو انکار نہیں کروں گا، جیسے آپ کا دل چاہے آ کر نکاح کر لینا۔ کچھ دن بعد ارم اور وسیم کی شادی ہو جاتی ہے۔ ارم سے شادی کر کے وسیم بہت خوش تھا۔ اس کی شادی میں اس کا دوست فرحان بھی آیا ہوا تھا۔ ارم اور وسیم اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ ارم اپنے بستر سے اٹھی اور گھر سے باہر آ گئی اور قبرستان کی طرف جانے لگی۔ فرحان کو ارم پر شک تھا، وہ ارم کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ اپنے دوست کی جان بچانا چاہتا تھا۔ ارم چلتے چلتے قبرستان آ گئی اور ایک قبر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ قبر بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ ارم چڑیل میں بدل گئی اور بولی، اے میرے آقا شیطان، تو اپنے اس غلام کو زندہ کر دے، اس کی طاقت کو استعمال کر کے میں اس دنیا میں راج کرنا چاہتی ہوں۔ میں تجھے 12 لوگوں کی بلی دے چکی ہوں، اب آخری 13ویں بلی تجھ کو دوں گی، تو اس غلام کو آزاد کر دے اور میرا غلام کر دے۔ میرا شک صحیح نکلا، یہ ارم تو سچ میں ایک چڑیل ہے۔ ابھی جا کر وسیم کو بتانا ہوگا، ورنہ وہ بے موت مارا جائے گا۔ وہ بھاگتا ہوا وسیم کے گھر آیا اور اسے پکارنے لگا، او وسیم بھائی، ارے وسیم بھائی! کیا ہو گیا ہے فرحان؟ آدھی رات کو کیوں چیخ رہا ہے؟ وسیم بھائی، میں نے کہا تھا نا ارم کوئی انسان نہیں ہے، دیکھو میری بات سچ ہوگی، بھابھی ایک چڑیل ہے۔ تو بالکل پاگل ہو گیا ہے، کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو ہوش میں تو ہے؟ تجھے پتا ہے تیری بیوی کہاں ہے؟ اتنی دیر میں ارم وہاں آ جاتی ہے۔ ارے فرحان بھائی، آپ کب آئے؟ اتنی رات کو خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو کیسے آنا ہوا؟ فرحان ارم کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور حیران ہو کر بولتا ہے، کچھ نہیں، میں تو اپنے گھر جا رہا تھا، سوچا وسیم کو دیکھتا ہوا جاؤں۔
اتنا کہہ کے فرحان اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ کیا ہوا؟ فرحان بھائی کو کیا بات کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، کیا پتا کیا اول فول بول رہا تھا۔ آؤ ہم جا کر سو جاتے ہیں، رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ صبح وسیم سو رہا تھا۔ اس کے ابو نے ارم سے پوچھا، ارے بہو رانی، تم اس رشتے سے خوش تو ہو نا؟ ارم نہایت بدتمیزی سے بولی، سن بڈھے، تجھے کیا میں خوش ہوں یا نہیں؟ اپنے کام سے کام رکھ ورنہ تیری گردن مروڑ دوں گی۔ بٹیو، میں نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم کو اتنا غصہ آ رہا ہے؟ زیادہ بکواس نہ کر، ابھی وسیم سو کر اٹھنے والے ہوں گے، جا ناشتہ لے کر آ۔ یہ آوازیں سن کر وسیم کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے ساری بات سنی اور ارم سے بولا، ارم، یہ کیا طریقہ ہے میرے ابو سے بات کرنے کا؟ تم کو ان سے عزت اور احترام سے بات کرنی چاہیے۔ وسیم پریشانی میں گھر سے باہر آ گیا۔ اس کو فرحان مل گیا۔ کیوں پریشان ہو بھائی؟ کیا تم کو پتہ چل گیا تمہاری بیوی ایک چڑیل ہے؟ بور مت کر یار، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور تو چڑیل والی بکواس شروع کر دیتا ہے۔ کیا ہوا؟ کچھ بتا تو صحیح۔ ارم نے ابو سے بہت بدتمیزی سے بات کی ہے اور مجھے بھی غصے سے گور رہی تھی۔ اگر تو میری بات مان لے تو میں تجھے ایک طریقہ بتا سکتا ہوں جس سے تو پتہ کر سکتا ہے حقیقت کیا ہے۔ کیا طریقہ ہے مجھے بتا۔ وسیم بھائی، تم نے سونا نہیں ہے، بس سونے کی ایکٹنگ کرنی ہے، باقی ساری حقیقت تمہیں خود معلوم ہو جائے گی۔ آدھی رات کو ارم بستر سے اٹھی اور قبرستان کی طرف چل پڑی۔ وسیم اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ارم قبرستان میں داخل ہوتے ہی چڑیل میں بدل گئی۔ وسیم کے ہوش اڑ گئے، وہ بری طرح ڈر گیا۔ یہ تو سچ میں ایک چڑیل ہے، فرحان نے مجھے سچ کہا تھا، اب میں کیا کروں؟ کس مصیبت میں پھنس گیا میں۔ اچھا ہوا سرتاج، تم کو میری اصلیت معلوم ہو گئی۔ مجھے تیرہویں بلی دینی ہے، میں تمہاری بلی دے کر امر ہو جاؤں گی، پوری دنیا پر راج کروں گی، میرے پاس آؤ۔ نہیں، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، بھاگو، بھاگ کر اپنی جان بچاؤ، یہ چڑیل تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ وسیم بھاگ کر فرحان کے گھر آ جاتا ہے۔ اتنے میں دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ فرحان کی بیوی بولی، وسیم بھائی، آپ اس مصیبت کو ہمارے گھر لے آئے ہیں، اپنے ساتھ ہم کو بھی مروا دو گے؟ ہاں وسیم، تم کو ادھر نہیں آنا چاہیے تھا، اندر میرے ماں باپ بھی ہیں، وہ چڑیل یہاں آ گئی تو ہم سب کو مار ڈالے گی۔ فرحان میرے دوست، مجھے معاف کر دو، میں تم کو یا تمہارے گھر والوں کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں بس اچانک گھبرا کر تیرے گھر آ گیا۔ اس چڑیل کو میری بلی چاہیے، میں باہر جاتا ہوں، میں اپنی جان کی قربانی دوں گا، تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ رک جا میرے دوست، اس مصیبت میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آپ دونوں یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ دونوں مارے جاؤ گے۔ آپ دونوں اللہ سے مدد مانگو، وہ سب کی مشکل سے آپ دونوں اللہ سے مدد مانگو، وہ سب کی مشکل آسان کرتا ہے، آپ کی بھی مدد کرے گا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آؤ مل کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ وہ سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں۔ وہ سب باہر آ جاتے ہیں۔ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان ہوتے ہی چڑیل کو آگ لگ جاتی ہے، وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ وہ سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی جان بچائی۔ وسیم بھائی، جب بھی کوئی مشکل پڑے انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، تھوڑی سی ہمت خود کرے، اللہ سے مدد مانگے، پھر وہ اللہ کی مدد سے کامیاب ضرور ہوتا ہے۔